السلام علیکم، متی اللہ جان ایم جے ٹی وی اور میرے ساتھ موجود ہیں عدیل سرفراز۔ کچھ دیر پہلے ہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس سے 4 اراکین نے، اگر ہم کہیں کہ واک آؤٹ کیا یا بوائک آؤٹ کیا تو غلط نہ ہوگا، مگر 4 اراکین اجلاس میں بظاہر شریک ہوئے ہیں اور پھر اپنے مخصوص موقف کے باعث اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کرتے ہوئے وہ باہر چلے گئے۔ اور ان 4 میں 2 سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر تھے، جو کہ جوڈیشل کمیشن کے اراکین ہیں، اور 2 سیاستدان تھے اور دونوں ہی ماشاءاللہ سے قانون دان بھی ہیں، بیرسٹر علی ظفر تحریک انصاف سے اور بیرسٹر گوہر علی خان جو کہ ایم این اے ہیں تحریک انصاف سے۔ تو آج جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ان کے شریک نہ ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ باہر شارع دستور پہ بھی وکلا اسی وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو آئینی درخواستیں ہیں ان کی سماعت فل کورٹ یعنی 16 ججوں کی جو موجودہ فل کورٹ ہے اس میں کی جائے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے ججوں کی تعیناتی کی جائے، کیونکہ آج کے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سپریم کورٹ میں 8 ججوں کی تعیناتی ہونی تھی۔ 5 ہائی کورٹوں میں سے جو 5 سینئر ترین ججز ہیں ان میں سے 8 ججوں کو چن کر سپریم کورٹ میں لایا جانا تھا، اور وکلا جو احتجاج کر رہے ہیں باہر اور جنہوں نے آج واک آؤٹ کیا یا جو بھی کیا، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن پاکستان آج کی کارروائی کو مؤخر کر دے۔ بظاہر ایسا نہیں ہوا۔ بیرسٹر گوہر علی خان اور بیرسٹر علی ظفر نے اس حوالے سے میڈیا کو باہر آ کے کیا بتایا، ان کو سن لیتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن پاکستان کا اجلاس ہونے جا رہا تھا۔ اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے لیے 8 ججز کا تعین ہونا تھا، اور وہ 8 ججز پاکستان کے 5 ہائی کورٹوں میں سے 5 سینئر ججز میں سے لینا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اصولی موقف رہا ہے کہ ہم نے 26ویں ترمیم کے خلاف پٹیشنیں فائل کی ہے۔ وہ 26ویں ترمیم کے خلاف پٹیشن ہماری پینڈنگ ہے۔ پہلی جب یہ کمیشن کا اجلاس ہوا ہائی کورٹوں کے سلسلے میں تو ہم نے وہاں ایک آبجیکشن اٹھایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو پروسیڈنگ پوسٹپون ہو۔ اس پہ ووٹنگ ہوئی، بائی میجارٹی یہ فیصلہ ہوا کہ ہم پروسیڈ کریں گے، لہٰذا ہائی کورٹ کی ججز کا تعین ہوا اور تھرو آؤٹ پروسیس میں ہم شامل رہے۔ آج پہلا دن تھا جس میں سپریم کورٹ کی ججز کا تعین ہونا تھا۔ اس کے سلسلے میں جو سپریم جوڈیشل کونسل کے کمیشن کے 2 جج ممبران صاحبان ہیں، منصور علی شاہ صاحب اور منیب صاحب، انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا، اور اس لیٹر میں ان کی استدعا یہ تھی کہ ان پروسیڈنگ کو آج پوسٹپون کرے۔ اسی طرح سے ایک لیٹر علی ظفر صاحب نے لکھا تھا، جو علی ظفر صاحب نے خود لکھا تھا، اور مجھے بھی اس لیٹر کا کل پتہ چلا تھا جب علی ظفر صاحب نے اس کو فائل کیا بیفور دا کمیشن، اور کمیشن میں نے اس کو انڈورس کیا، اور ہمارا یہی کہنا تھا کہ جو کمیشن کی پروسیڈنگز ہو رہی ہے اس کو پوسٹپون کیا جائے۔ آج 2 جج صاحبان نے بھی ان سے سلسلے میں ریکویسٹ کی تھی۔ ہمارا بھی صرف استدعا اتنا ہی تھا کہ چند دنوں کے لیے اس پروسیڈنگز کو پوسٹپون کرے، چونکہ وہ پوسٹپون نہیں ہوئے لہٰذا ہم دونوں نے اس میں اپنی شرکت نہیں کی۔ باقی قانون آئین کے مطابق اگر پروسیڈ کرنا ہے تو جج صاحبان اب پروسیڈ کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری، لیکن ہم نے ایز اے پوزیشن ممبرز سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ اور اس کا ایک اور علی ظفر صاحب بتا رہے ہیں اس کا ایک اور جو وجہ تھی، جو بیسک وجہ تھی، بنیادی وجہ ریکویسٹ کرنے کی کہ اس کو پوسٹپون کیا جائے، وہ یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سینیورٹی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ کون سا جج سینئر ہے، وہ جو کہ ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں یا جو ایگزسٹنگ حال میں جو ججز ہیں وہ، تو سینیورٹی کا ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ جب تک یہ سینیورٹی کا فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ میٹنگ پوسٹ پون کی جائے، کیونکہ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے سینئر ججز کو آپ نے سپریم کورٹ لے کے آنا ہے، اور کون سے جو جج ہیں جو بعد میں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آ جاتے ہیں سپریم کورٹ تو بعد میں کون چیف جسٹس بنے گا۔ وہ چونکہ سینیورٹی کا ایشو پینڈنگ ہے
تو ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی، بہرحال وہ نہیں مانی گئی، تو ہمیں یہی انسٹرکشنز تھیں کہ ہم اس میں پھر پارٹیسپیٹ نہ کریں، حصہ نہ لیں۔ اب وہ فیصلہ تو بہرحال ہوں گے آج، لیکن ہم نے پھر مناسب نہیں سمجھا کہ یہ پوسٹ پون کی ریکویسٹ کے بعد ہم ججوں نے بھی بائیک آؤٹ کیا ہے، کچھ ججوں بائیک آؤٹ کی بات نہیں ہے، پارٹیسپیشن کی بات ہے، اور وہ ہے تو 2 جج صاحبان نے بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ کیا جی ہاں، بالکل انہوں نے تحفظات ریکارڈ نہیں، دیکھو تحفظات کی ہم نے بھی تحفظات کی بات نہیں، جو اندر پروسیڈنگز ہو سکتی ہے آبویسلی ہم انڈر اوتھ ہے، وہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہیں، وہ اس کو نہیں بتا سکتی کیا ڈسکشن ہوئی، لیکن یہ ضرور ہے وہ آپ کے پاس پریس ریلیز بھی آئے گا کہ 2 جج صاحبان نے اور ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ اچھا بریسٹر صاحب، وکلا تنظیمیں احتجاج کر رہی ہے، اب تو اپوزیشن جماعت، اب آپ کیا اسٹریٹجی اختیار کریں گے، اب فیوچر کیا؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف فیوچر کا لائحہ عمل بھی دے چکی ہے، اور ہم آئین اور قانون کے مطابق 27 سال سے اپنا سٹرگل کنٹینیو کر رہے ہیں۔ آئندہ بھی اپوزیشن کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کر کے قانون کی بالادستی کے لیے، آئین کی سپریمیسی کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ وہ سٹرگل انشاءاللہ تعالی ہمارا کنٹینیو ہوگا۔ وکلاء صاحبان کا ایک انڈیپینڈنٹ بھی چل رہا ہے، ہم ان کو فلی سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ آج بھی ان کا کنونشن تھا، لیکن کنونشن آپ کو پتہ ہے ہر طرف سے روڈ بلاکس ہے، وہ نہیں ارینج کر پائے، لیکن یہ سارا ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہمارا الائنس ہے وہ بھی انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا۔ تو وکلا کے ساتھ جو ہے بطور وکیل آپ کا نہیں، یہ کوشچن آپ کی طرف سے آیا، تھینک یو سر۔ آپ نے سنا بیرسٹر گور علی خان اور بیرسٹر علی ظفر نے اپنے موقف کو دہرایا ہے، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عدیل سرفراز کہ ان کے باہر آنے سے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی کارروائی رکے گی تو نہیں؟ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس میں تو واضح طور پہ لکھا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کسی بھی رکن کے ہونے یا نہ ہونے سے یا اس کی غیر حاضری سے فرق نہیں پڑتا، اور جو موجود اراکین ہیں ان کی اکثریت سے بھی فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب نے بظاہر اپنا آپ اسے احتجاج کہیں یا تحفظات جو ہیں ان کو ریکارڈ تو کروا دیا ہے، اور بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گور علی خان نے بھی، مگر سپریم کورٹ کے 8 ججز آج تعینات ہو جائیں گے۔ تو اس سارے عمل کی جو کریڈیبلٹی ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کو ایک جھٹکا لگے گا؟ کیونکہ ایسا پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے 4 اراکین جو ہیں وہ احتجاجاً شریک نہیں ہو رہے ہیں اس میں۔ بالکل سر، جھٹکا تو لگے گا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 2 جو سینئر ججز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ان ایکچوئل اس سپریم کورٹ کے سینئر ترین 2 ججز صاحبان ہیں جس سپریم کورٹ میں نئے 8 ججز لے کر آنے ہیں، اور اس پر آج فیصلہ ہونا، اور وہ 2 ججز پہلے انہوں نے ایک خط بھی لکھا اپنے ساتھ 2 اور ججز کے ساتھ مل کر، اور اب انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ باوجود اس کے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب پر میں تو حیران ہوں کہ وہ اب بھی اپنی اسی بات پر قائم ہیں، اور جو کچھ ہماری حکومت چاہ رہی ہے، ہماری جو انتظامیہ چاہ رہی ہے، اسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ جو ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ لیک کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے دوران جب ہم دیکھتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اٹارنی جنرل وزیر قانون کی مدد سے 1 یا 2 ججز کو اپوائنٹ کروا لیتے تھے، اور دیگر جو اکثریتی ججز ہوتے تھے وہ ایک سائڈ پر رہتے تھے۔ اب وہی کام کر رہے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، اور مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے عدیل کہ بطور چیف جسٹس آف پاکستان، بطور سربراہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس اختیار کیا ہے کہ وہ اس اجلاس کو ملتوی کرا دیں؟ میرا تو نہیں خیال کہ وہ ایک سنگل ووٹ ہیں اور وہ یک طرفہ طور پہ اس اجلاس کو ملتوی کر سکتے ہیں، گو کہ ان کو بلانے کا اختیار تو دیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میں 26ویں آئینی ترمیم میں، مگر کیا وہ اجلاس کو یوں ملتوی بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں سر، اجلاس کو وہ قطعاً ملتوی نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات اہم ہے نا سر، اگر آپ انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا اختیار اتنا ہی ہے کہ ان کے پاس ایک انڈیویجول ووٹ ہے، تو انڈیویجول ووٹ ہی ہے جسٹس منصور کے پاس بھی، جسٹس منیب کے پاس بھی، اور بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گور کے پاس، جنہوں نے آج وہ اپنا انڈیویجول اختیار بھی استعمال کیا اور کہا ہے کہ بھائی جو غلط ہے وہ غلط ہے، وہ وہاں پر بیٹھے نہیں رہے۔ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی سب سے جو بڑی مجھے خامی ابھی تک نظر آ رہی ہے، وہ کھل کر اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی نہیں بتاتے کہ بھائی وہ سوچ کیا رہے ہیں۔ آج بھی بتایا یہی جا رہا ہے، ذرائع یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے دوران بھی بیرسٹر گوہر کو سپریم کورٹ میں یا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگانے پر انہوں نے کوئی اپنا اعتراض جو احتجاج ہے کوئی وہاں پر ریکارڈ نہیں کروایا۔ البتہ یہ ضرور کہا ہے کہ میں نہیں چاہوں گا کہ وہ آئیں، بتایا جا رہا ہے ایسے، لیکن نہیں کون کہہ رہا ہے یہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے غالباً جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے حوالے سے ان کی مخالفت نہیں کی، لیکن یہ کہا ہے کہ کیونکہ اب جو یہ اختیار ہے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ ان
ان کو چیف جسٹس بنانا ہے یا نہیں بنانا، اس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں. تو بظاہر نظر یہی آ رہا، آپ کو یاد ہوگا ابھی ریسنٹلی جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرا جو ویو پوائنٹ ہے وہ ذرا مختلف ہے، اور وہ جب سامنے آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ ہمیشہ سے ہی مختلف رہا ہے، ذرا وکری ٹائپ کا رہا ہے، وہ ہمیشہ سے پتلی گلی ہی رہا ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں سینیورٹی کے حوالے سے اپنی رائے رکھتا ہوں، جس کا اظہار وہ جوڈیشل کمیشن میں کریں گے. مگر یہ وہ جوڈیشل کمیشن ہے جس کے اندر جو متنازع تبادلہ شدہ جج جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں، ان کا نام اب باقاعدہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھیج دیا گیا ہے. تو اگر ان کا نام باقاعدہ اب جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھا گیا ہے تو کیا مزید کیا رہ گیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے کہ وہ اپنی رائے کو اتنا زیادہ محفوظ رکھیں؟ سر بالکل آپ کی بات درست ہے، اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں آج 2-3 جو ججز صاحبان ہیں جن کا بتایا جا رہا ہے ان میں جسٹس باقر نجفی ہیں لاہور سے، اور جسٹس شجاعت علی خان ہیں. ان کا تو مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ آلموسٹ ڈن ہو چکا ہے، ابھی کچھ دیر میں شاید اعلان ہو جائے گا کہ ان کو لایا جا رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا یہ وہ 2 ججز صاحبان ہیں جنہیں اسی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے کے لیے انفٹ قرار دیا تھا، اور فار سرٹن ریزنز آپ کو یاد ہوگا. اور اس وقت جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی ان کی مخالفت نہیں ووٹ دیا تھا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی تو ایک قدم آگے بڑھے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو دوبارہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونے کا بھی حق کھو چکے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ اگر یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نہیں بن پائے، جوڈیشل کمیشن نے متفقہ طور پر ان کی مخالفت کی ہے. تو آج وہی جوڈیشل کمیشن المیہ آپ دیکھ لیں کہ متفقہ طور پر موسٹ پروبلی آج ان 2 ججز صاحبان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کرنے کا فیصلہ کرے گا. عامر فاروق صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں ایلیویٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ شاید اعلان کچھ دیر میں ہو جائے گا. لیکن سر میری تو رائے یہی ہے پہلے دن سے، یہ جو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہے، ایک تو اسی دن جس دن یہ میٹنگ بلائی گئی تھی یعنی 27 جنوری کو، جس روز 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی ہوئی، اسی روز نوٹیفیکیشن آ گیا. اسی روز میرے خیال سے یہ میٹنگ متنازع ہو چکی تھی. اس کے بعد پھر 5 ججز کی ریپریزنٹیشن آتی ہے، جسٹس بابر ستار کا خط آتا ہے، 4 ججز صاحبان سپریم کورٹ کے جو سینئر ججز ہیں وہ خط لکھتے ہیں. اس سب کے باوجود اگر مصر ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اس اجلاس کو مؤخر نہ کرنے اور آگے بڑھانے میں، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے. لیکن آپ کو اب خبر شاید پہنچ گئی ہوگی کہ آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستوں کی سماعت کرنے کے بعد 3 ہفتے کے لیے اور سماعت مؤخر کی تھی، اور کورٹ میں 3 ہفتے کا اعلان کیا تھا. مگر اب جو تحریری حکم نامہ آیا ہے اس میں تاریخ نہیں دی گئی. یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے. پیدا ہو سکتا تھا نا آج کی میٹنگ میں، تو اس کا حوالہ دیا کہ پوائنٹ نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی وہ یہ کہتے کہ چیف صاحب یا ممبران سے دیکھیں اب تو وہ تاریخ بھی لگ رہی ہے، چلیں اگلی تاریخ تک ہی مؤخر کر دیں. تو انہوں نے تاریخ ہی نہیں دی تاکہ کوئی یہ دلیل بھی نہ دے سکے کہ اگلی تاریخ تک یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ اب تو وہ کوئی ایک شکوک و شبہات ہوتے تھے نا کہ یار کیا پتا کوئی تاثر، ایک اب وہ بھی نہیں، اب ختم ہو چکی ہے ہر چیز، بالکل عیاں ہو چکی ہے. اب واضح ہو چکا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم لانے کا مقصد کیا تھا، وہ مقصد اب کھلم کھلا حاصل کیا جا رہا ہے. جیسے باقر نجفی کا آپ نے ذکر کیا، یہ وہی جج ہے نا جنہوں نے ماڈل ٹاؤن کیس کی ایک کمیشن رپورٹ بھی جاری کروائی تھی، اور انہوں نے پبلش کروانے کا بھی حکم دیا تھا. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید چیف جسٹس کے عہدے کے لیے انفٹ تھے. تو میرے خیال میں تو وہ سپریم کورٹ کے لیے بالکل فٹ ہیں، بلکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے تو آئیڈیل ہیں. اور ایسے ججز ہی جو ہیں میرے خیال میں سپریم کورٹ میں بھی آج کل فٹ ہو سکتے ہیں، فٹ ہونا ہو فٹ ضرور ہو سکتے ہیں. تو اب دوسرے جج جسٹس شجاعت صاحب ہیں، ان کے بارے میں بھی، اور یہ وہی جج ہیں جن کو سپرسیڈ کیا گیا اور جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس بنایا گیا. اور ان کے حوالے سے بھی، ان کی انٹیگریٹی کے حوالے سے باقاعدہ ریمارکس اعلامیہ میں جاری کیے گئے تھے پچھلے جوڈیشل کمیشن کی طرف سے. تو یہ ایک بڑا ہی المیہ ہے، اور کہ ایک جج جس کی انٹیگریٹی کے حوالے سے اتنا کچھ جوڈیشل کمیشن میں کہہ دیا گیا، بلکہ اس کے رد عمل کے طور پہ تو میرے خیال میں بڑا سخت ریئیکشن بھی آیا تھا. اور پھر یہ بھی سوال اٹھ رہے تھے کہ اگر ایک جج ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا تو وہ جج کیسے رہ سکتا ہے. تو بہرحال اب ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اگر وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا تو اس کا یہ مطلب نہ صرف یہ کہ وہ ہائی کورٹ کا جج رہ سکتا ہے، بلکہ سپریم کورٹ کا جج رہ سکتا ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن سکتا ہے، بلکہ آئینی بینچ کا سربراہ بھی بن سکتا ہے. بالکل سے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آج جب یہ 8 ججوں کی تعیناتی ہو جائے گی تو یہ وکلا کے احتجاج کا کیا ہوگا جو آج باہر ہو رہا ہے، اور کیا رد عمل ہوگا؟
کیونکہ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 2 ججوں کا سپریم کورٹ کے یوں شرکت کرنے سے انکار کرنا جوڈیشل کمیشن کے اس پروسیڈنگ میں، اور اس کی ریزنز بھی انہوں نے اپنے خطوط میں بھی دی ہیں. تو آپ کے خیال میں معاملہ اب آگے بھی چلے گا اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے 4 ججوں کے اس خط کے علاوہ بھی کوئی آوازیں اٹھیں گی؟ سر آوازیں تو موسٹ پروبلی اٹھیں گی. ججز صاحبان، بہت سے ایسے ججز صاحبان ہیں جن کی ہمیں معلوم ہے انہیں کے ریزرویشنز ہیں 26ویں آئینی ترمیم اور اس پورے پروسیس پر، اور جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں اکھاڑ پچھاڑ کی گئی ہے، جس اطہر من اللہ نے بھی خاموشی توڑ دی ہے. تو وہ دیکھتے ہیں آگے وہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. جہاں تک تعلق ہے اس احتجاج کا سر، تو احتجاج تو میں سمجھتا ہوں بھلے ہی پریکٹیکلی یا آن دا فیس آف اٹ کامیاب ہو نہ ہو، حکومت نے اس کو کامیاب تو کر ہی دیا ہے. آپ بھی آج آئے ہیں اسلام آباد میں، یہاں پر ڈی چوک تک بالکل سیل ہے جی، ہر چیز بند کر دی گئی ہے. اور اس سب کے باوجود بھی جو وکلاء سینکڑوں کی تعداد میں نکل آئے ہیں سڑکوں پر، تو یہ ایک طرح سے حکومت نے کوشش کی ہے کہ اس احتجاج کو کامیاب بنایا جائے. اور کافی حد تک تو وہ لوگ نکلے ہیں، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. ظاہری بات ہے سر، اب نئے لوگ شامل نہیں ہو رہے اس احتجاجی تحریک میں، اور جو وہ دم خم ہے وہ اب نہیں رہا اس وکلاء کی تحریک کے اندر جو ماضی میں ہم دیکھا کرتے تھے. لیکن پھر بھی سمبولیکلی اگر آپ دیکھیں تو احتجاج انہوں نے اپنا ریکارڈ کروا دیا ہے. اب زیادہ اہم چیز یہ ہوگی کہ وہ اس کو آگے بھی لے کر چل پائیں گے یا نہیں، کیونکہ احتجاج اگر انہوں نے کرنا ہے تحریک کی شکل میں تو روزانہ کی بنیاد پر گھروں سے نکلنا ہوگا اور مشکلات کو سہنا پڑے گا. یہ بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو آئینی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے 3 ہفتے کا جو وقت اعلان کرنے کے باوجود تحریری حکم نامے میں شامل نہیں کیا گیا، تو اب جب بھی یہ 8 ججز جب لگ جائیں گے تو پھر اس کیس کی تاریخ نکل آئے گی. پھر اس تاریخ پہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ کی فل کورٹ کی سزا منظور کی جاتی ہے. بالکل سر، اصل تو بات یہ ہے نا، کیوں کر پھر باوجود اس کے کہ سر یہ دیکھیں یہ بات ہم پہلے صحافی کر رہے تھے. جس روز اجلاس بلایا گیا، سماعت ملتوی کی گئی، فل کورٹ کے اوپر نوٹس ہو گئے. 2-4 ججز صاحبان جو سپریم کورٹ کے، انہوں نے اسی خدشے کا اظہار کیا ہے اپنے اس خط میں. انہوں نے کہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کورٹ پیکنگ کی جا رہی ہے اس پرپز کے لیے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ویلیڈیٹ کروایا جا سکے. اگر اس سب کے باوجود اب 8 ججز کو اپوائنٹ آج کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد فل کورٹ بنانے کی استدعا منظور کر لی جاتی ہے اور فل کورٹ بنا کر انہی 8 ججز کو اس میں شامل کر دیا جاتا ہے، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے سر؟ تو پھر تو یہی ہے کہ آپ کے خیال میں کیا پھر جو آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے والی درخواستیں ہیں، کیا درخواست گزاروں کو وہ احتجاجاً ودرا نہیں کر لینی چاہیے؟ بظاہر تو ایسے ہی ہو بھی سکتا ہے سر، کیونکہ انہیں بھی اب نظر تو انہیں خیر پہلے بھی آ رہا ہے. اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کروانا. سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو موجودہ حالت میں سپریم کورٹ ہے، اگر فل کورٹ کی صورت میں بیٹھتی بھی ہے، کافی مشکل ہوگا، ٹف ہوگا. لیکن اگر 8 ججز وہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد تو یہ 1 سائیڈڈ گیم ہو جائے گی، 1 سائیڈڈ میچ ہو جائے گا، اور یہ وکلاء کو بھی اندازہ ہے اس بات کا. لیکن میں یہ اس بات پر بڑا حیران ہوں، اجازت کے ساتھ آپ کی، کہ آج بیرسٹر گور اور بیرسٹر علی ظفر صاحب وہ جس طرح انہیں بات کرنا چاہیے تھی، وہ ایک افیکٹڈ پارٹی ہے نا، اگریو پارٹی ہیں، وہ اس طرح اپنا موقف بیان نہیں کر پا رہے. ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی ڈرے سہمے اپنی بات کر رہے ہیں. احتجاج کرنے کے باوجود، واک آؤٹ کرنے اور بائیکاٹ کرنے کے باوجود وہ بائیکاٹ کا لفظ استعمال نہیں کر رہے، اور الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن قانونی طور پر اپنی جو پروسیڈنگز ہے وہ آگے بڑھا رہا ہے. تو میں اس پر بڑا حیران ہوا ہوں کہ آپ ایک جانب اگریوڈ ہیں، ایک جانب آپ سراپا احتجاج ہیں، سڑکوں پر آپ کے کہنے پر وکلاء صاحبان بڑی تعداد میں آ گئے ہیں، دوسری جانب آپ اسی پروسیس کو لیگلائز کرانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. انڈائریکٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ لیگل ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ ہم اگری نہیں کرتے، ہم باہر آ گئے ہیں. بہرحال عدیل وکیلوں کے بارے میں مشہور ہے، اور اچھے اور بڑے وکیلوں کے بارے میں، کہ وہ گھر میں بیگم سے بھی دلیل کے طور پہ گفتگو فرماتے ہیں، اور ہر بات جو ہے وہ ایک پلیڈنگ کی صورت میں اور پریئر کی صورت میں کرتے ہیں. کبھی کبھی ان کی پریئر قبول ہو جاتی ہے، کبھی کبھی نہیں ہوتی. تو وکیلوں کا یہ مسئلہ ہے، اور جب ان کو سیاستدان بنا دیا جائے تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ عوام کی عدالت میں کھڑے ہیں یا اپنے کلائنٹ کی فیس والی عدالت میں کھڑے ہیں. تو وہ بڑے محتاط انداز میں ساری ججز صاحبان سے متعلق تو وکلاء ہمارے ویسے ہی محتاط ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کل انہیں ججوں کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے، پریکٹس کرنی ہوتی ریلیف ہے، بھی لینا ہوتا ہے. ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ عوام کی عدالت بڑی ہے یا ان کی وہ عدالت جس میں وہ کروڑوں روپے کی فیس لے کے اپنے کلائنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں. بہت شکریہ عادل سرفراز. اب دیکھتے ہیں 8 ججوں کی تعیناتی اب تو ایک رسمی کارروائی ہی رہ گئی ہے، اور باقر نجفی صاحب اور دیگر جو ججز ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے اب سر کا تاج بنیں گے یہاں پہ، اور بظاہر لگتا ہے کہ وہ اس فل کورٹ میں بیٹھیں گے جس فل کورٹ میں شاید اب 26ویں آئینی ترمیم کی میٹنگ کے دوران سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ افریدی کے درمیان. اچھا
چلیں جسٹس یحییٰ آفریدی کسی کے ساتھ تو سخت جملوں کا تبادلہ کر سکتے ہیں نا، اور کچھ نہیں تو اپنے ساتھی جج کے ساتھ ہی وہ یہ ہمت کر سکتے ہیں. تو چلیں اچھا ہے، یہ آغاز ہے، ہو سکتا ہے کل کہیں اور بھی وہ سخت جملوں کا تبادلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.